خدا نے پوچھا اپنی مجلس کے اندر، یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی گھر چلے گئے، یہی سوال بیوی سے کیا، تو بیوی فرماتی ہیں کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے۔ جب واپس آئے مسجد میں تو حضرت علی نے جواب دے دیا، کہا علی آپ کہاں سے یہ جواب لے کر آئے؟ میں نے کہا فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے، کہا یہی بہترین ہے ایک خاتون کے لیے۔ اب یہ ہم سنتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہم واقعاً ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہماری بہنیں، بیٹیاں، کیا یہ ان کے سٹرکچر کے اندر یہ چیزیں ڈیفائنڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کوئی چیز ریفارم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، تو آپ اس کی بیس کو بڑا مضبوط بناتے ہیں، اس میں کنکریٹ ڈالتے ہیں، اچھا مٹیریل ڈالتے ہیں، تاکہ کل کو مشکل آئے، زلزلے آئیں، پانی آئے، کچھ بھی آئے، یہ بلڈنگ خراب نہ ہو۔ تو کیا آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی اس تربیت کے اندر اہل بیت کی اس معرفت کو نفوذ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ ظاہر ہے کیسے کریں گے؟ جب ہمارے پہلے اپنے اندر خود ہوگی تو ہم ان کو دیں گے۔ جب ہم کہیں کہ بچی بڑی ہو رہی ہو، بچی بالغ ہو رہی ہو، تو کہتے ہیں اس کو اچھے کپڑے پہنائیں، باحجاب ہو، ابھی چھوٹی ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ آہستہ آہستہ جب وہ جوان ہو جاتی ہے، پھر بچی ظاہر ہے، پھر جب ہم کہتے ہیں تو پھر بچی بعض اوقات سنتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس قابل تھی کہ اس کو اس طرح تربیت کریں عزیزان محترم بیٹیوں کی، کہ اسے یہ نہ لگے کہ یہ چادر یا حجاب کوئی اور چیز ہے، اس طرح اس کی تربیت کریں کہ یہ حجاب اس کی بدن کا جز لگے، یہ اس کے بدن کا جز لگے۔ اور یہ کیسے لگے گا؟ یعنی جب وہ چھوٹی ہو اور آپ اس کو کہیں نہیں، آپ خود کریں تو وہ دیکھے۔